الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف ما بهما ومن تطوع فإن الله شاكر عليم. وقال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. عشرہ زینبیہ 1439 ہجرہ کی آج چھٹی مجلس ہے. تو 5 دن سے ایک موضوع چل رہا تھا، اسی پہ بات کو آگے بڑھانا ہے. اور یقیناً ان مومنین اور مومنات کے لیے جو آج شہادت کی وجہ سے اس عشرے میں یہاں پہ پہلی بار آئیں، شاید ابتدائی گفتگو کو سمجھنا مشکل ہو جائے شاید. ویسے میں اس بات کا خیال کرتا ہوں کہ ایسے مجمع میں بات کو اس طرح لے کے آگے بڑھا جائے کہ جنہوں نے اس سے پہلے کی گفتگو نہیں بھی سنی ان کے لیے بھی یہ صف ازا خالی ثواب کے لیے آ کے بیٹھنے کا ذریعہ نہ بنے، ساتھ میں جو پیغام ہے وہ بھی مل جائے. تو قرآن کی مشہور ترین آیت، مشہور ترین کا مطلب بہت مشہور آیتوں میں سے ایک انا للہ والی آیت، اسی کا ربط ہے ان الصفا والمروہ سے. ہاں پھر دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ اپنے منصوبے بناتے ہیں، وہ اپنی پلاننگ کرتے ہیں. اللہ کی اپنی ایک پلاننگ ہے اور اللہ is the best planner. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اس کا آج کی مجلس سے بہت گہرا ربط ہے. لیکن آغاز مجلس جہاں پہ کل رات کو بات پہنچی تھی، کل رات کی بات کو بہت ہی مختصر ایک جملے میں بیان کر کے خانہ کعبہ غائب ہو جائے، حج بھی ہو سکتا ہے، عمرہ بھی. مقام ابراہیم غائب ہو جائے جیسے آج کل غائب ہے، حج بھی ہو سکتا ہے، عمرہ بھی. صفا و مروہ غائب ہو جائے تو نہ حج ہو سکتا ہے نہ عمرہ، بلکہ اجازت ہی نہیں ہے کہ آدمی اگر اس کے پاس پہلے سے یہ اطلاع ہے کہ صفا مروہ غائب ہے تو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ عمرے کی نیت کر کے احرام پہنے اور مکے کی جانب جائے. یہ کل کی مجلس کا آخری حصے کا خلاصہ تھا. اور بات یہ بیان ہو رہی تھی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ سے لے کر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تک، اور پھر اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہ جو ایک پیغام چل رہا کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جان کی کمی سے، اولاد کی قربانی سے، اور جو اس میں کامیاب ہوں گے انہیں پہ ان کے رب کی جانب سے صلوات ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے. جہاں یہ لفظ آیا
کہ انہی کے پاس ہدایت ہے، فوراً کہا ان الصفا والمروہ، یہ صفا اور مروہ شعائر خدا. رب کیا ہے؟ یا تو ہم یہ مانیں کہ پہلی بات مکمل ہو گئی، اب یہاں سے ایک نیا سبجیکٹ قرآن نے شروع کیا. ایسا بھی نہیں، کیونکہ یہی ایک آیت آئی ہے، اس کے بعد سے نیا پیغام شروع ہوا. اس آیت کا تعلق امتحان والی آیت سے. صفا اور مروہ کی اہمیت کے لیے میں نے جملہ ابھی آپ کے سامنے دہرایا، اور کل تو خاصی لمبی گفتگو اس جملے پر ہوئی تھی. جو مومنین آ رہے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ اس طرف آ جائیں تاکہ بعد میں نہ آپ کو زحمت ہو نہ مجھے مجلس روکنا پڑے، بلکہ جو آ بھی چکے ہیں جتنے اس طرف ہو کے بیٹھ سکتے ہیں، بعد والوں کے لیے آسانی ہوگی. امتحان، اور ایسا امتحان، اور اس کا ربط ملایا جا رہا ہے صفا اور مروہ سے، اس کی اہمیت بتا کے، کیونکہ صفا اور مروہ خود نشانی ہے، یادگار ہے ایک ایسی خاتون کے امتحان کی جس نے کائنات کی تاریخ کی بہت بڑی قربانیوں میں سے قربانی تھی. کل کا جملہ جو ابھی بھی میں نے دوہرا دیا کہ صفا اور مروہ کے بغیر نہ حج ہو سکتا ہے نہ عمرہ، خانہ کعبہ کے بغیر حج بھی ہو سکتا ہے اور عمرہ بھی. اب اس کا مطلب تو آج نہیں سمجھاؤں گا اس لیے کہ وقت بھی نہیں ہے اور کل بات ہو گئی. مقام ابراہیم کے بغیر حج بھی ہو سکتا ہے اور عمرہ بھی، صفا مروہ کے بغیر نہیں. کوئی نبی خدا حج پر جائے، کوئی ولی خدا حج پر جائے، کوئی وصی رسول حج پر جائے، کوئی مرجع وقت حج پر جائے، کوئی بلند ترین عالم حج پر جائے، جب تک کہ حاجرہ کے نقش قدم پر چل کر دو پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر نہیں لگائے گا، نہ اس کا عمرہ ہوگا نہ اس کا حج. ضمناً 1 منٹ کا مسئلہ، آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں صفا اور مروہ کی صحیح اگر اوپر سے کی جائے تو نہ صرف یہ ہے کہ غلط ہے، بلکہ اگر یہ غلطی عمرے میں کی گئی تو ساری زندگی یہ عمرہ چلتا رہے گا. وطن آنے کے بعد بھی عمرے کی ساری پابندیاں برقرار رہیں. میں صرف اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ غلطیاں بہت ہوتی، مجلس میں وقتاً فوقتاً یاد دلانا پڑتا. تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ نہ تو یہ ہر ایک کے لیے اہم موضوع ہے، نہ ہی آج میرے پاس وقت ہے. تو بہرحال صفا مروہ خالی ایسا نہیں کہ اس کے درمیان 7 چکر لگانا، بلکہ طریقہ بھی وہی اختیار کرنا ہے جو حاجرہ نے. جہاں حاجرہ دوڑی تمہیں بھی دوڑنا، پورے راستے میں نہیں دوڑی ہیں وہ، خالی گرین لائٹ میں. اور جہاں حاجرہ آہستہ آہستہ چلی وہاں تمہیں بھی آہستہ آہستہ چلنا. تمہیں سے مراد کون؟ نبی. تمہیں سے مراد کون؟ ولی. تمہیں سے مراد کون؟ وصی. تمہیں سے مراد کون؟ مرجع. تمہیں سے مراد کون؟ بڑے سے بڑا عالم. اسی طرح چلنا ہے، جہاں وہ دوڑی اتنے علاقے میں تم دوڑو گے، اور جہاں وہ آہستہ ہوئی اتنے علاقے میں تم آہستہ ہوگے. حبشہ سے تعلق رکھنے والی ایک کنیز. مگر یہاں پہ یہ بھی بتا دیا جائے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. ابراہیم رہتے تو کہیں اور ہیں نا، پیلسٹائن، الخلیل، آج بھی ان کے نام سے شہر موجود ہے. 2 بیویوں میں اختلاف ہوا، سارہ اور حاجرہ. اپنے گھر کو ٹینشن اور پریشانی سے بچانے کے لیے ایک بیوی کو ایک ایسے علاقے میں منتقل کیا
جو اردو میں ذرا مشکل اردو، صحرائے بے آب و گیا، نہ پانی ہے نہ درخت کی پتی، وہاں منتقل کیا. اور ہاجرہ کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بن گیا. گود میں 11 مہینے کا اسماعیل، نہ سایہ ہے نہ پانی، لیکن ہاجرہ کا یہاں آنا خاندان بنی ہاشم کی یہاں ولادت کا ذریعہ بنا. خاندان بنی ہاشم کا یہاں پہ وجود میں آنا نور رسالت کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنا. نور رسالت کا یہاں ظاہر ہونا نور امامت کا خانہ کعبہ میں آنے کا ذریعہ بنا. یہ سارے واقعات بظاہر شروع ہوئے ایک خاتون کی ایک ایسی پریشانی سے. میرا شوہر مجھے کہاں بٹھا کے چلا گیا، وَمَكَرُ اللہ. یہ اللہ کی پلاننگ ہے کہ بظاہر ایک خاندانی جھگڑے کے نتیجے میں ایک عورت کو اس کے چھوٹے بچے کے ساتھ ایک ڈیزرٹ اور صحرا میں منتقل کیا جا رہا، اور رسالت کا اختتام یہاں ہوگا، امامت کا آغاز یہاں ہوگا، دین اسلام یہاں نازل ہوگا، قرآن یہاں آئے گا. لیکن مزید اس جملے پر بات کہ اللہ کی پلاننگ آگے چل کر ہوگی. ہاجرہ یہاں پہ آئی، اور صرف ایک جملہ آج کہنا ہے ہاجرہ کے بارے میں، پھر یہ چیپٹر آج کی حد تک کلوز. اور وہ یہ کہ یہاں آنے کے بعد جناب ہاجرہ نے 2 بہت اہم پیغام ہم کو دیے. ایک آج کے لیے ہے، ایک وقت نہیں ہے کہ آج بیان ہو سکے. اور جو دوسرا پیغام ہے نا، جس کے لیے میں نے پرسوں کہا تھا کہ شہزادی رباب نے جو جملہ منزل مصائب میں کہا، وہ جملہ جناب ہاجرہ نے منزل امتحان میں کہا. لیکن وہ کل، آج نہیں. جو آج کے مومنین ہیں جو صرف آج کی حد تک آئے ہیں شہادت کی مجلس کی وجہ سے، ان کے لیے صرف ایک بات ہاجرہ. 2 بہت اہم پیغام. پہلا پیغام جس کو میں اپنے ذرا سے بدتمیزی کے انداز میں اس طرح کہہ دیتا ہوں کہ جناب ہاجرہ کا پہلا پیغام، دجال کو کیسے پہچانا جاتا. ہاجرہ بنو. جب اسماعیل کی قربانی کا مرحلہ پیش آیا اور شیطان کو اس قربانی کو روکنا، شیطان برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ تاریخ انسانیت کا اتنا بڑا امتحان خاندان ابراہیم کامیاب، اسے روکنا. 3 کیریکٹر ہیں اس میں، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، ہاجرہ. اس نے سوچا کہ سب سے کمزور اس میں کون ہے جسے استعمال کر کے اس امتحان کو میں روک سکتا ہوں. ابراہیم وہ نبی خدا ہیں اور عام نبی نہیں ہے، خلیل خدا. اسماعیل بے شک عمر میں بہت کم ہے، لیکن ہے تو وہ بھی نبی نا. اور نبی تو بائی برت نبی ہوتا ہے، عصمت علم کی ساری خصوصیات لے کے آتا. اسے کمزور ترین کڑی ہاجرہ نظر آئی. نبی نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، اور پھر یہ کہ ماں ہے. بہت ساری چیزیں سمجھ لینے کے باوجود عورت کمپرومائز کر لیتی ہے اگر وہ ماں ہے تو اپنی اولاد کی جان بچانے کے لیے. ہر اعتبار سے یہ تینوں میں ہاجرہ بہت کمزور ہے. ماں بھی ہے. جوان بیٹے کی میت کا تصور یہ میرے کنٹرول میں آسانی سے آ جائیں گے. اور جو لوگ پہلی مجلس سے آ رہے ہیں ان کے لیے الم اعہد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، یہ اصل میں اس سے ملے گا مسئلہ، لیکن کل سے، آج نہیں. ہاجرہ، اور ہاجرہ نے کیا کیا آپ میں سے ہر ایک کو پتا ہے. میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں. شیطان کو پہلا کنکر نہ ابراہیم کے ہاتھ سے کھانا پڑا نہ اسماعیل کے ہاتھ سے. شیطان کو پہلا کنکر ایک بظاہر کمزور عورت جو ماں بھی ہے اس کے ہاتھ سے کھانا پڑا. تو 3 شیطانوں کا واقعہ اکثر سنتے رہتے ہیں، ہر آدمی اپنے حساب سے سنا تھا.
کچھ اسے بہت مزیدار بنا کر، چٹپٹا بنا کر، ایسے دلچسپ جملے کہ آپ حضرات اس طرح کو تھوڑی بیٹھیں گے سناٹے میں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سناٹے کے عالم میں ہی بیٹھیں اور غور کریں کہ پیغام کیا ہے. ہاجرہ کو سب سے کمزور سمجھا اور ہاجرہ ہی نے پہلی بار شیطان کو ایسی شکست دی. یزید نے اہل بیت کی خواتین کو بہت کمزور سمجھا تھا. عباس میرے لیے خطرہ ہیں، اکبر میرے لیے خطرہ ہیں، حسین میرے لیے خطرہ ہیں، یہ چند بوڑھی عورتیں اور ننھی ننھی بچیاں کیا خطرہ. اور انہوں نے یزیدیت کو ایسی شکست دی ہے کہ قیامت تک یزیدیت منہ دکھانے کے قابل نہ رہی. وہ شیطان، ہاجرہ، یہ تاریخ. اور پھر کوئی میچ نہیں ہے لیکن یہ بتانے کے لیے کہ اہل بیت کے ماننے والوں کی شان بھی وہی ہو جاتی ہے. جو سیرت اہل بیت پہ چل رہا ہے تو وہ بھی وہی شان ہوتی ہے. صدام کو کہنا پڑا کہ اگر مجھ سے یہ توقع کر رہے ہو کہ بھائی کو شہید کر کے میں بہن کو چھوڑ دوں گا، میں کمزور نہیں سمجھ رہا بہن کو، میں یزید جیسی غلطی نہیں کرنا چاہتا، میں واقعہ پڑھ بھی نہیں رہا، وقت نہیں ہے میرے پاس. تو یہ عورت بظاہر بہت کمزور مگر شیطان کو پہچاننے والی بھی عورت. اچھا، اب جب ہاجرہ کے سامنے شیطان آیا تھا تو کیا اپنے آپ کو شیطان کہہ کے انٹروڈکشن کرایا تھا؟ کیا اس نے اپنا وزٹنگ کارڈ دیا تھا کہ مسٹر شیطان MSc PhD جو بھی آگے لکھا ہو؟ ہاجرہ نے شیطان کو نہ شکل سے پہچانا نہ صورت سے پہچانا، اس کے باتوں اور اس کے کردار سے پہچانا. ابھی کردار بھی سامنے نہیں آیا ہے، باتوں سے پہچانا کہہ کیا رہا. اب جناب ہاجرہ کے بارے میں یہ جملہ، شیطان کو پہلی بار ہاجرہ نے غیر معصوموں کی تاریخ میں اس طرح پہچان کے شکست دی. ہمارے یہاں آج بھی یہ تصور ہے، چاہے جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کے قوانین اور ماحول کی وجہ سے آپ خاموش رہیں، لیکن بہرحال عورت ناقص ہے، عورت کم عقل ہے، عورت بے وقوف ہے، عورت احمق ہے، عورت کی عقل اس کی گدی میں ہوتی ہے، عورت کی عقل اس کی ایڑی میں ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بات ہے. ہاجرہ بنتی ہے عورت، اور یہاں پر یہ ہاجرہ کی عقل ہے جس نے ہاجرہ کو شیطان کا تعارف کروا دیا. صاحب عقل ہیں، دانشمند ہیں. اور یاد رکھیے، شیعت دنیا کا واحد مذہب ہے، اس کی بنیاد علم اور عقل پر ہے. حدیث کی جتنی کتابیں آج تک مسلمانوں نے لکھی، ایک فرقہ تو ہے ہی نہیں اسلام میں، 72-73 فرقوں کا دعویٰ کیا جاتا. ہر فرقے کے پاس جا کے دیکھ لی حدیث کی جتنی کتابیں، صرف ہمارا فرقہ واحد. یہ حدیث کی جو کتاب بھی ہمارے یہاں توحید سے شروع نہیں ہوتی. توحید، وجود خدا، وہی تو دین ہے. پورا دین خدا کو ماننا توحید سے شروع نہیں ہوتی. ہماری ہر کتاب، کتاب العلم والعقل، علم و عقل سے شروع ہوتی ہے. علم و عقل ہے تو توحید بھی پہچانو گے، رسالت بھی پہچانو گے، امامت بھی پہچانو گے، امام زمانہ کو بھی پہچانو گے اور دین کو بھی پہچانو گے. اور انتہائی تعجب ہوتا. میں بہت سینسیٹیو ایشو کی طرف ہلکا سا بڑھ رہا ہوں اور پھر ہٹ جاؤں گا. انتہائی تعجب ہوتا جب ایسا پاک اور پاکیزہ مذہب، علم پر بنیاد رکھنے والا، عقل پہ بنیاد رکھنے والا، اور وہاں کے ماننے والے اور اہل بیت کے چاہنے والے بعض اوقات جذبات میں آ کر ایسی خلاف عقل بات کہنے لگی. جبرائیل کی ایک حدیث آپ اکثر سنتے ہیں، میں وہ حدیث پڑھوں گا بھی نہیں لیکن اکثر سنتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد دنیا میں 10 مرتبہ آؤں گا اور 10 چیزیں اٹھا کے لے جاؤں گا. آخری چیز کیا تھی؟ ایمان لے جاؤں گا. ایمان سے پہلے کیا؟ کہا عقل لے جاؤں گا. اس کے بعد جب عقل گئی تو ایمان بھی گیا. اور بعض باتیں ایسی ہوتی، ہاجرہ، عقل، شیطان کی پہچان، شیعت کی بنیاد،
علم و عقل، اور دیکھیے اب ربط کہاں پہنچ رہا ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی بڑی جذباتی ہوتی، دل کو بہت بھاتی ہیں، دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن غور، فکر، عقل، شیعت اس کے بغیر کسی چیز کا نام نہیں۔ جس امام معصوم کی شہادت کے لیے آج آپ یہاں آئے، آپ میری مجلس سننے نہیں آئے، اگر میری مجلس سننے آئے ہوتے تو 6 دن آ رہے ہو، 5 دن آ رہے ہوتے۔ آپ آئے ہیں امام کے لیے، آپ آئے ہیں فاطمہ کو پرسہ دینے کے لیے، مگر جس امام معصوم کی شہادت کا آج دن، اس کی امامت کس بات سے شروع ہوئی؟ اور یہاں پر چوتھے امام اور 8ویں امام کی امامت بالکل مل جاتی۔ یہ امتحان چوتھے امام نے بھی دیا، یہ امتحان 8ویں امام نے بھی دیا، مگر چونکہ آج کی مجلس 8ویں کے بارے میں، تو چوتھے کا ذکر نہیں کر رہا، صرف یاد اس لیے دلایا کہ 25 محرم کو آپ نے سنا ہو 8ویں امام کی امامت کس بات سے شروع ہوئی۔ 8ویں امام کی امامت یعنی 7ویں امام کی شہادت ہوئی 25 رجب، 7ویں امام کی شہادت ہوتی 25 رجب، بغداد کے اس قید خانے میں جس کا تذکرہ کل کی مجلس میں گزرا۔ کل بہت تفصیل سے بغداد کے قید خانے کا وہ ذکر ہوا، جو کوئی نیا ذکر نہیں ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ ادھر امام شہید ہوئے، اب ہوتا کیا، 7واں شہید ہوا، 8ویں کی امامت شروع ہو گئی۔ جیسے ہی شروع، انکار، ہم ان کو امام نہیں مانتے۔ کس نے یہ کہا؟ جو امامت کے ماننے والے، بھئی جو پہلے سے ہی کسی کو امام نہیں مانتے، ان کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، بھئی ہم نے اس سے پہلے کس کو امام مانا جو ان کو امام مان لے۔ یہ مسئلہ تو پیدا ہی ہوا امنگ شیعاز، جو 7 تک ہر امام کو مان رہے ہیں، 8ویں کی بات آگے کا نہیں، یہ امام نہیں۔ ایسے ایسے توہین آمیز جملے کہے گئے کہ اگر آپ تاریخ پڑھ لیں نا تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے جب ہم اس سے ملتے جلتے جملے اپنے مراجع کرام کے بارے میں سنتے ہیں۔ آج جو اتنی توہین آمیز فاؤل لینگویج مراجع تک کے بارے میں استعمال ہو رہی، میرے خیال میں آپ میں سے ہر ایک اپنی جیب سے واٹس ایپ نکالے گا تو پتہ نہیں کتنے اس کو میسج مل چکے ہوں گے۔ گالم، گلوچ، تہمتیں، الزامات، یہ کہاں سے آ گئے؟ کس نے ان کو نائب امام بنایا؟ مرجع کہاں سے آ گئے؟ اس کو یہ اختیار کس نے دیا؟ وہ فتویٰ اپنی مرضی سے دیتا، وہ پیسے لے کے بک جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ لیکن جب تاریخ کو پڑھیں گے نا تو یہی 8ویں امام کے بارے میں کہا، نقل کفر کفر نباشت۔ پھر بھی وہ جملے دہرانے کا دل نہیں چاہتا، لیکن ان کا خلاصہ یہ کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ جھوٹ ہے، کیونکہ یہ امامت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ امام ہے ہی نہیں۔ صاحب ایک سوال، یہ فیصلہ تم نے کیسے کر لیا کہ یہ امام نہیں؟ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ جس کی شہادت کی آج رات۔ اور کس نے یہ فیصلہ کیا؟ شیعت نے۔ پھر وہی جملہ دوہرا دوں، جو یہ کہتے ہوں گے کہ ہمارا امامت پر اعتقاد ہی نہیں، تو ان کو کیا تعلق اس سے کہ 7واں کون ہے اور 8واں کون ہے؟ یہ تو 7 تک کو ماننے والے۔ اب کیوں کہا انہوں نے؟ کیوں کہا؟ 2 وجوہات سے۔ پہلی وجہ، ایک عقیدت و محبت، لیکن جذباتی عقیدت و محبت، علم اور عقل والی نہیں، محبت، عقیدت، جوش، لیکن علم پر نہیں، جذبات پر۔ بات الجھ رہی ہے نا، حاصل جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا سنو، 8ویں کی امامت تو ہم اس وقت مانیں جب 7ویں کی موت کو تسلیم کر لیں۔ ایک امام جب دنیا سے جائے تو اگلے امام کا وقت آتا، ایک وقت میں کم از کم امت رسول میں 2 امام بیک وقت امامت نہیں کر سکتے۔ کہا 7ویں اگر نہ رہے دنیا میں تو کوئی 8واں آئے گا، جب 7ویں مرے ہی نہیں ہیں تو 8واں کہاں سے آگے؟ اب جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں 8واں ہوں وہ جھوٹ بول رہا۔
اچھا بھائی تمہیں کیسے پتا چلا کہ ساتویں نہیں مرے؟ یعنی احترام کے انداز میں کہوں، تمہیں کیسے پتا چلا کہ ساتویں شہید نہیں ہوئے؟ تو بہت ہی آسان بات، دیکھیں جذباتیت یہ بغیر علم والی محبت ہے۔ کہا کہ ساتواں امام افضل ہے کہ عیسیٰ افضل ہے؟ ہر مومن کہے گا کہ ائمہ طاہرین سوائے رسول خدا کے تمام انبیاء سے افضل، عیسیٰ سے بھی افضل۔ افضل کا لفظ بھی شاید چھوٹا ہو، سردار ہیں عیسیٰ کے، کہا ٹھیک بالکل صحیح کہا، ساتواں عیسیٰ سے افضل ہے۔ تو جب دشمنوں نے عیسیٰ کو گرفتار کرنے کے لیے اس گھر پہ حملہ کیا اور گھر میں داخل ہو گئے، تو اللہ نے عیسیٰ کو اٹھا کے انہی میں سے کسی کی شکل عیسیٰ جیسی بنا دی، اب بعد میں اسی کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ عام انسان سمجھتے رہے کہ عیسیٰ کو سولی دی گئی، لیکن قرآن نے کہا انی رافعہ کا، اے عیسیٰ میں تمہیں بلند کر رہا ہوں آسمان پہ۔ تو کہا جو عیسیٰ سے زیادہ افضل ہے، اگر وہ دشمنوں کے گھیراؤ میں آ جائے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کم اہمیت، اب یہ لفظ کم فضیلت والے کو بچا لیتا ہے وہ زیادہ فضیلت والے کو نہ بچائے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ساتواں امام آسمان پہ اٹھا لیا گیا اور انہی میں سے کسی ظالم کی شکل ساتویں جیسی بن گئی۔ ایشیوں یہ وہ لوگ کہہ رہے تم جس کے جنازے کو بغداد کے پل پہ دیکھ رہے اور جس کا جنازہ بعد میں بڑی شان سے اٹھا، وہ تو ظالموں میں سے ایک تھا جس کی شکل اللہ نے اس لیے بنا دی کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ بات تو صحیح ہے، جب امام نبی سے افضل ہے اور ساتواں امام عیسیٰ سے زیادہ افضل ہے تو بات تو صحیح لگ رہی ہے کہ عیسیٰ کو اللہ نے بچا لیا تو ان کو کیوں نہیں بچائے گا؟ اور جب ان کو بچا لیا تو آٹھواں کہاں سے آ گیا؟ پہلے ساتواں شہید ہو تو آٹھویں کا وقت آئے گا۔ اب جو کہہ رہا ہے کہ میں آٹھواں ہوں وہ غلط کہہ رہا ہے، لیکن دلیل، لیکن جذباتی دلیل، عقیدت و محبت والی دلیل تو ہے لیکن علم و عقل والی دلیل نہیں۔ اس دلیل کی بنیاد پر آٹھویں امام کی امامت کے شروع میں آدھے سے زیادہ شیعہ ان کی امامت کا انکار کرنے لگے، جن کا نام بنا فرقہ واقفیہ، یعنی جو وقوف کر رہے ہیں، رکے ہوئے ہیں امامت پر، ساتویں کی امامت پہ رکے ہوئے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے۔ یس، آٹھویں امام کو اپنی امامت کے شروع میں بہت بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی اپنے آرگومنٹ کے لیے یا اپنے دعوے کے لیے جو آرگومنٹ لائے وہ صحیح آرگومنٹ بھی ہو۔ ان کا دعویٰ ہے ساتواں زندہ ہے، دلیل عیسیٰ کی لا رہے۔ اچھا اب ہمارے یہاں آج بھی بعض اوقات جوش میں، عقیدت میں، محبت میں ایسی ایسی دلیلیں آ جاتی ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا کیا آپ نماز کرتے رہتے ہیں؟ یہ مجھے سے کہیں گے نا، میں ہی تو نماز والے کے موضوعات پہ مجلس پڑھتا ہوں، کیا حیثیت ہے نماز کی اہل بیت کے سامنے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کب کہہ رہا ہوں کہ حیثیت، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھو۔ کہا کہ نماز کی حیثیت رکھتی ہے۔ حسین نانا کی پشت پہ سوار ہوئے، نانا نے اپنے سجدے کو طولا نہیں کیا، سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ میں نے کہا اس دلیل کا مطلب کیا کہنا کیا چاہ رہے؟ اس دلیل سے یہ کہاں سے نتیجہ نکلا کہ نماز مت پڑھو؟ اس دلیل سے تو الٹا نتیجہ نکلا، الٹا کہ اگر حسین نہ ہو تو نماز 2 منٹ میں مکمل ہوگی، حسین اس کا نام ہے کہ اگر وہ آ جائے تو نماز 10 منٹ میں مکمل ہوتی ہے۔ حسین نماز کو کم کرنے کا نام نہیں ہے، نماز کو بڑھانے کا نام ہے۔ میں نے کہا آپ ہی کی دلیل، آپ ہی کی دلیل، رسول نے سجدے کو طولا نہیں کیا، حسین نماز کو بڑھانے کا سبب تو بنتا ہے، نماز کو کم کرنے کا سبب نہیں۔ خود غور کریں اس بات پر۔ ایک اور صاحب مجھے ملے، یہ سارے کے سارے مولائی ہیں، عقیدت مند ہیں، محبت والے ہیں، خلوص والے ہیں، لیکن علم اور عقل نہیں، تو دلیل ایسی لاتے۔ بھائی آپ اپنی بات ثابت کریں،
اور یقیناً دلیل لائیے، آپ کو حق ہے دلیل لانے کا، لیکن دلیل ایسی تو ہو نا، ایسی تو نہ ہو جس کے نتیجے میں 8ویں امام کی امامت ہی ختم ہو جا رہی ہے۔ ایک صاحب اور ملے، کہنے لگے کہ مولانا بہت سینسیٹیو، میں نے کہا تھا نا سینسیٹیو ایشو میں جا رہا ہوں، لیکن حاجرہ سے 8ویں امام کی امامت، مولانا نماز کی قضا ہے، ماتم کی قضا نہیں۔ ٹھیک آپ نے بالکل صحیح کہا، مگر اس سے آپ ثابت کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں نماز چھوڑ دو اور ماتم پڑھو۔ میں نے کہا یہ خود آپ کی دلیل خلاف عقل۔ آپ کے پاس دو چیزیں، ایک کا ٹائم کم ہو، ایک کا ٹائم زیادہ ہو۔ کوئی ایک کام اس وقت کرنا، ایک کا ٹائم بہت زیادہ ہے، ایک کا بہت کم ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ پہلے اس کو کرو گے جس کا ٹائم کم ہے۔ ہمارے پاس بہت ہی چھوٹی مثال دے دی، پاکستان میں ہم بیٹھے، مثلا ہمارے پاس بجلی کا بل آیا 1 ہفتے کے اندر پیمنٹ کرنا، پانی کا بل آیا 3 مہینے میں پیمنٹ کرنا۔ ہم پہلے جا کے بجلی کا بل پیمنٹ کرتے ہیں، اس کی ڈیٹ ختم ہو رہی ہے، اس کی ڈیٹ بہت زیادہ۔ تو آپ کا جملہ خود یہ بتا رہا کہ نماز کی قضا ہے، یعنی نماز کا ٹائم محدود ہے، اس میں نہیں پڑھا تو نماز قضا ہو جائے گی۔ ماتم کا ٹائم محدود نہیں ہے، ماتم ہر وقت ہو سکتا ہے، ہر جگہ ہو سکتا ہے، تو پہلے اسے انجام دو نا جس کا ٹائم جا رہا ہے، اس کے بعد اس کو انجام دو تاکہ دونوں عبادتیں مل جائیں۔ پھر شیعت ہے، یہ باب العلم کے ماننے والے ہیں، دارالحکمت کے ماننے والے ہیں، بلکہ ایک روایت میں امام نے کہا عقل تو ہمارا ہی نام ہے، ہم ہیں عقل۔ تو ٹھیک ہے، آپ کو جو بھی آپ کا نظریہ ہے حق ہے دلیل لانے کا، لیکن ذرا غور تو کریں نا۔ یہ شیعت کا مزاج کبھی نہیں رہا کہ ایسی نامکمل اور ناقص دلیلیں لائی جائیں۔ یہ تو وہی بات ہو گئی۔ ایک صاحب کو اطلاع ملی میرے بیٹے کو مسلمانوں کا حاکم بنا دیا گیا۔ وہ خود حیران ہو گئے، بھئی کیا دیکھ کر میرے بیٹے کو حاکم بنایا، اس میں کیا گناہ ہیں؟ عورتوں کی زبان ذرا بول گیا، کیا اس کے اندر ایسی خصوصیت ہے؟ میں باپ ہوں، مجھ سے زیادہ کون جانے؟ کہا کہ وہ بہت ایجڈ ہیں، عمر بہت ہے۔ تو کہا عمر کرائیٹیریا ہے تو پہلے مجھے بننا چاہیے، میں تو اس کا بھی باپ ہوں۔ ایسی دلیلیں اگر کوئی مومن دینے لگے تو تعجب ہوتا ہے۔ دلیل لائیے، ٹھیک ہو، صحیح ہو، قابل قبول ہو، صحیح بھی نہ ہو، لیکن کم از کم ہنسی والی دلیل تو نہ، خود اپنے جملوں سے تو انکار نہ کرے۔ تو شیعت جب کبھی پرابلم میں آئی اس وقت آئی جب لوگوں نے اس انداز کی دلیلیں دے کے 8ویں امامت کا انکار کیا، مگر جس کی امامت کا آغاز اس کی امامت کے انکار سے ہوا، اس کی امامت کا اختتام بھی اس کی امامت کے انکار سے ہوا، اور وہ لگ رہا ہے کہ آج اتنا ٹائم میرے پاس نہیں ہوگا کیونکہ بہرحال کر ورکنگ ڈے بھی ہے، آپ حضرات تھکے ہوئے بھی ہیں، جلوس مجلس وغیرہ، تو امام کے حوالے سے ایک مجلس نہ صحیح 2 مجلس سے صحیح کل بیان ہوگا۔ امام کی امامت کا آغاز فرقہ واقفیہ بنا، 25 رجب کو یہ فرقہ وجود میں آئے، شیعوں کے درمیان سے وجود میں آئے، اور کہا کہ جب تک کہ 7ویں کی شہادت کنفرم نہ ہو ہم ان کو اپنا امام نہیں مان سکتے۔ لیکن پھر وہ وقت آ گیا، 8ویں امام نے پھر اس طرح سے یہ جملہ خود آدھا گھنٹہ تو چاہتا ہے لیکن نہیں، آدھا منٹ میں مکمل کر رہا ہوں۔ پھر امام نے امامت کا انکار کیا، لیکن پھر 8ویں امام اس انداز سے اپنی امامت کو پھیلایا، ثابت کیا دلیلوں کے ذریعے، قربانیوں کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے، کہ آخر یہ سب گھوم کے واپس آ گئے، اور 8ویں امام دنیاوی اعتبار سے اتنے طاقتور ہو گئے، دینی اعتبار سے تو تھے ہی، دنیاوی اعتبار سے اتنے طاقتور ہو گئے کہ اگر بنو عباس کے خلیفہ مامون کو اپنا اقتدار بچانا ہے تو وہ محتاج ہو گیا کہ 8ویں کو اپنا ولی عہد بنا، جو شروع میں اتنا کمزور بنا دیا گیا تھا کہ اپنے چاہنے والے اس کو نہیں مان رہے، اس کے بابا تک کی امامت والے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ کیا 8ویں امام کا وہ کیا رول تھا، وہ کیا قربانیاں تھی، وہ کیا جہاد تھا،
کہ جس کی وجہ سے آخر میں وہ وقت آ گیا کہ اب عباسی حکمران ان کا محتاج ہے. مامون نے 8ویں امام کو اپنا ولی عہد بنا لیا. کیوں؟ ایک ہی طریقہ اس کے پاس تھا اپنے اقتدار کو بچانے کا. یہ اگر میرے ساتھ مل گئے تو گویا 90% عالم اسلام میرے ساتھ مل گئے. بہت بہت اہم تاریخ ہے کہ آغاز میں جس کے اپنے ماننے والے اس کی امامت کو نہیں مان رہے، ایک وہ وقت آ گیا. اور جب یہ ماحول بنا تو اس وقت 8ویں امام نے پہلے تو وہ جملہ کہا جس کا نتیجہ وہ کنیز کی دعا ہے. کیا جملہ کہا؟ کہ سنو، اب سب آدمی میری حمایت کر رہے ہیں. اب یہ کچھ الفاظ اچھے نہیں. سب آدمی میری سپورٹ میں، عالم اسلام میرا ساتھی بن گیا، لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے، لوگ میرے قریب آنے لگے. لیکن میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. واللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واتعہ. خدا کی قسم کوئی ہمارا شیعہ نہیں ہے جب تک کہ وہ تقوی اختیار نہ کرے اور اللہ کی اطاعت نہ کرے. میں نہیں مانتا ہوں کہ ٹھیک ہے محبت کر رہے ہوں، ان کی شیعت کے دعوے کو نہیں مانتا ہوں. کب کہا امام نے؟ جب وہ وقت آ گیا کہ سارا عالم اسلام امام کا نام لے رہا، امام کا لقب قرار پا رہا امام ضامن. لوگ بازو پر وہ سکے اپنے ہاتھ میں باندھ کے سفر کر رہے ہیں جس سکے پہ اب امام کا نام لکھا جا رہا. مگر امام کہہ رہے کہ ٹھیک ہے، عقیدت محبت اپنی جگہ، تم ہمارے شیعہ نہیں ہو جب تک کہ اللہ سے ڈرو نہیں اور اللہ کی اطاعت نہ کرو. اور پھر وہ واقعہ آیا. ایک کنیز امام کے گھر میں 2 سال کے لیے اس کو مامون نے بھیجا. واقعہ میں بہت پڑھتا ہوں، گھڑی کی سوئیاں مجھے روک رہی ہیں تو میں بہت مختصر کروں. مامون نے امام کو ولی عہد بنا کے بلا دیا. کہاں بلایا؟ مرو میں. مرو کہاں ہے؟ ایران سے بھی نارتھ میں، رشین اسٹیٹ. میپ دیکھیں تو مدینے سے اتنا دور تھا وہ مرو کہ آج بھی ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا غریب الغرباء. لیکن جب امام وہاں گئے تو مامون نے امام کی خدمت کے لیے ایک کنیز کو جو شیعہ تھی 2 سال کے لیے امام کے بعد بھیجوایا. چند ہی مہینوں میں گھبرا کے امام کے گھر کو چھوڑ کے واپس آ گئے. مامون نے اسے بلایا، کہا کہ دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ان کے لیے سارے انتظامات کرنا، تو گھر کے کاموں کے لیے کنیز بھی بھیجنا. تم ہی کو کیوں نہ بھیجو؟ تم تو ان کو مانتی بھی ہو، شیعہ بھی ہو، ان کا کلمہ بھی پڑھ رہی ہو. 8ویں امام کی زندگی کے یہ آخری سال پڑھ رہا ہوں، یعنی اتنے عرصے کی امامت کے بعد 8ویں امام کی وجہ سے شیعت تقیہ سے نکل کے آ گئی. اپنے آپ کو کہہ سکتے ہو کہ میں شیعہ ہوں. تو کنیز کہا کہ اس لیے زیادہ بہتر ہے تم ہی جاؤ. کسی کنیز کو تو بھیجنا، مگر وہ جائے گی نوکری کی خاطر، تم عقیدت اور احترام کی خدمت امام کا موقع ملے. 6 مہینے کے بعد گھبرا کے بھاگ گئے. مجھے نہیں رہنا امام کے گھر میں. بھئی کیوں نہیں رہنا؟ کہا وہ بڑی سختی ہے. کیا سختی ہے؟ خود کہتی ہے ایک سختی، اتنی سختیاں کہ کیا بیان کروں. لیکن چلو امام کی وجہ سے میں نے باقی سختیاں برداشت کر لی. اس زمانے میں جب کوئی غلام اور کنیز کہے سختی تو مراد ہوتا تھا کوڑے پڑتے ہیں، فزیکل اسالٹ ہوتا ہے، ناک کان کاٹ دیے جاتے ہیں، یہ مراد ہوتی. تو لوگ گھبرا گئے کہ تم نے کہا ساری سختیاں. کہا ہاں کیا سختی؟ امام کے گھر میں میں شراب نہیں پی سکتی. مامون کے محل میں خوب ٹٹ کے شراب پیتی تھی. امام کے گھر میں گانا نہیں سن سکتی. مامون کے محل میں تو دن رات ہی گانا گانا گانا. امام کے محل میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا امام کے گھر میں کہ میں ڈانس کروں. مامون کے محل میں تو ہر رات ڈانسر بلائے جاتے ہیں، وہ ڈانس کرتے ہیں، یہ ڈانس میں شریک ہوتی. امام کے گھر میں غیبت نہیں کر سکتی. مامون کے محل میں تو غیبتیں ہی چلتی.
امام کے گھر میں حرام تو حرام، مشکوک کو کھانا بھی نہیں کھایا جا سکتا۔ مامون کے محل میں تو پکا پکا حرام، جاؤ اس دکان سے برگر لے آؤ، جاؤ اس دکان سے پیزا لے آؤ، جاؤ وہاں سے بہت مزیدار ہو، اب یہ حرام حلال چھوڑ دو۔ امام کے گھر میں اتنی سختیوں میں زندگی آ گئی، لیکن وہ باقی سب برداشت کر لیے۔ امام کے گھر میں کوئی آدمی اپنی نماز قضا نہیں کر سکتا، باقی نماز تو میں جوں توں کر کے پڑھ لیتی تھی۔ فجر کی نماز میں جب اٹھایا جاتا ہے بس نہ پوچھو کیا حال ہے۔ بھئی مامون کے محل کی عادی، بادشاہوں کے محل میں کیا ہوتا، رات کے 2 بجے تک تو شراب اور ڈانس ہوتا، اور پھر جو وہ نشے میں چور گرتے ہیں بستر پہ تو 11 بجے اٹھتے ہیں۔ فجر کی نماز سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہے، امام کا ایک غلام ہے سارے مردوں کو اٹھاتا، ایک کنیز ہے ساری عورتوں کو اٹھاتی ہے، یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ تو امام نے کہا ہمارا شیعہ اللہ سے ڈرے اور اطاعت کرے، اور خاص طور پر اس کے اندر اللہ کی عبادت۔ مگر پھر لوگوں نے کہا کہ مولا مامون رشید نے ڈانس، گانا، حرام غذا، حرام اعمال اتنے پھیلا دی عالم اسلام میں کہ ہم کوشش کرتے ہیں پھر بھی گناہ ہو جاتی۔ یعنی خلاصہ، ایسے ملک میں اگر آپ آ کے رہنے لگے کہ جہاں کا ماحول ایسا بنے کہ آپ اور آپ کے بچے کچھ گناہوں پہ مجبور ہو جائیں، تب امام نے ایک جملہ کہا کہ چلو اس کا طریقہ بھی میں بتاتا ہوں۔ من زارنی فی حیاتی او بعد مماتی، اگر کوئی میری زیارت کو آتا، چاہے میری زندگی میں آئے یا میری موت کے بعد آئے، 3 جگہوں پہ تو میں آ کر اس کی مدد کروں گا۔ عند السؤال وعند التطایر وعند الصراط، اور یہی 3 مشکل مرحلے۔ کہا جب منکر و نکیر سوال کرنے آئیں گے نا، میں آ کے مدد کروں گا، اور جب قیامت کے دن نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے، دل دھڑک رہا، پتہ نہیں سیدھے ہاتھ میں ملتا ہے، پتہ نہیں الٹے ہاتھ میں ملتا ہے، سیدھے ہاتھ میں ملا تو بیڑا پار، الٹے ہاتھ میں ملا تو بیڑا غرق۔ اب دل ہمارا دھک دھک کر رہا۔ امام نے کہا اپنے ظاہر کی مدد کو میں آؤں گا، اور پلے صراط، بال سے زیادہ بھاری، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، 3000 سال کا پل کا میں آؤں گا اگر تم نے میری زیارت کی۔ کیونکہ آج کل 8ویں امام کی زیارت ذرا سی کم ہوتی جا رہی، اور جب زیارت کا لفظ آیا تو خود بخود ایک چیز میری زبان پہ مچل کے آ رہی، اور وہ یہ کہ یہ 8ویں امام کی زیارت، سال میں کچھ تاریخیں ایسی ہیں جب 8ویں کی زیارت کا ثواب کربلا کی زیارت سے زیادہ۔ کامل الزیارات میں جا کے حدیثیں پڑھ لیجیے اور مراجع کی کتاب میں فتوے دیکھ لیجیے۔ مگر زیارت جو امام بینیفٹ بتا رہے ہیں، پولیس صراط گھبرا رہے ہو نا، کیسے چلو؟ لڑکھڑاتے ہوئے بھی نہیں چل پاؤ گے، میں آؤں گا، میں میرا وعدہ، میں ضامن ہوں۔ ابھی تو امام کا لقب امام ضامن، میں ضامن۔ نامہ اعمال پتہ نہیں 7، پتہ نہیں 7، پتہ نہیں 7، پتہ نہیں 7، قیامت کا دن کو 5 منٹ کا کوئی تھوڑی ہے۔ کانا مقدار ہو 50,000 سنہ، 50,000 سال کا۔ دل ہی دھڑکا جا رہا ہے۔ امام نے کہا میں ضامن، میں آؤں۔ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی، اور وہ یہ ہے کہ اتنا ثواب، اتنا ثواب، اتنا ثواب، اتنا ثواب، اتنا ثواب، جابر ابن عبداللہ انصاری لیں گے تو کریں گے کیا اس ثواب کو؟ ان سے سنبھالے نہیں سنبھل رہا ہوگا۔ باقی ذہن میں آپ دیکھا کرے طارق روڈ یا زمزمے پہ جو خواتین شاپنگ کرتی، یہ ڈبہ وہ ڈبہ، وہ ڈبہ وہ ڈبہ، باکسز بھرے، دونوں ہاتھ بھرے، سنبھالے نہیں سنبھل رہے۔ ایک کو سنبھالا 2 ڈبے گرے، ان کو اٹھایا 3 ڈبے گرے۔ یہاں بھی ہوگا، لیکن میں نے تو یہاں خواتین کو شاپنگ کرتے کم دیکھا ہی نہیں ہے۔ بلکہ کیسے دیکھوں؟ سوال یہ ہے میں کیسے دیکھوں؟ کیا اندھا ہوں؟ اندھا تو نہیں۔ یہاں تو ہر عورت حجاب میں لپٹی بھی آتی ہے، مال میں کو تھوڑی ان کا یہ حجاب ہوتا ہوگا، تو بالکل 2 مختلف عورتیں ہوتی ہوں گی۔ لیکن خیر،
جابر، یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ اتنا ثواب جو بوری کے بوری، جابر کا ثواب کون سا ہے؟ جابر کا ثواب ہے پیغمبر کی حدیث، الدال علی الخیر کفاعلہ والدال علی الشر کفاعلہ۔ جابر کا ثواب ہے چھٹے امام کی حدیث، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا ومن سن سنتا سیئتا فعلیہ وزرہا۔ پیغمبر نے کہا جو نیکی کا راستہ لوگوں کو دکھاتا اس کو سارے نیکی کرنے والوں کا ثواب مل کر اس کو ملتا، جو گناہوں کا راستہ دکھاتا سارے گناہ کرنے والوں کا عذاب مل کر اس کو ملتا۔ امام نے فرمایا جو اسلام میں کوئی اچھا طریقہ لے کر آئے اس کو سارا اجر ملے گا، جو اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کرے اسے سارا عذاب ملے گا۔ پہلے انڈیا پاکستان میں حجاب اتنا تھا کہ ہندو عورتیں بھی گھونگھٹ کے بغیر نہیں جاتی تھی، مسلمان چھوڑو ہندو، پتہ نہیں وہ کون سی خوش قسمت یا بد قسمت خاتون تھی جس نے پہلی بار اپنی چادر یا اسکارف اتار کے پھینکا اور اپنے گھر میں یا اپنے خاندان میں بے حجابی کو رائج کیا۔ اب ہر بے حجاب عورت کو ایک عذاب کو مل رہا، اور ان سب کا ٹوٹل عذاب ملا کے اس پہلی خاتون کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا۔ پتہ نہیں وہ کون تھا جس نے ہمارے گھروں میں گانے بجانے کو رائج کیا۔ مجھے تو اپنا بچپنا یاد ہے، ریڈیو تک میرے والد گھر میں رکھنے کے قائل نہیں۔ پھر وہ 65 کی ایک وار ہوئی ہے، خبریں سننا ہے، اس بہانے سے شیطان ہمارے گھر میں دھم سے کودا، دھم سے۔ وہ جو ریڈیو آیا تو پھر ٹی وی آیا تو پھر میڈیا آیا تو پھر سوشل میڈیا آیا تو پھر وہ جو پہلا آدمی تھا، سارے لوگوں کا الگ الگ گناہ مل کر اس کے نامہ اعمال میں جا رہا۔ پتہ نہیں وہ کون بدقسمت و خوش قسمت جس نے واٹس ایپ پہ کوئی ایسا گروپ بنایا جس میں سوائے گالم گلوچ کے اور کچھ نہیں ہوتا، ہر آدمی کو الگ الگ جو وہ میسج دے رہا اس کا گناہ ملے گا، اور اس مرد مجاہد اول کو یہ سارے گناہ مل کر دیے جائیں گے۔ اور یہی مسئلہ نیکی کا، یہ نیکی کا بھی جس نے اپنے گھر میں نماز کا سلسلہ قائم کیا، اب ہر آدمی جتنی نماز پڑھے گا ثواب لے گا، اور یہ سب کا ثواب ٹوٹل مل کر اس پہلے آدمی کو ملے گا جس نے داڑھی رکھی، جس نے اپنے گھر میں خمس کا ادائیگی کا نظام بنایا۔ اچھا تو اب یہ باتیں بیچ میں کیوں آ گئی؟ یہ باتیں اس لیے آ گئی کہ جابر ابن عبداللہ انصاری، آج کربلا میں 40 ملین زائرین پہنچنے والے، وقت شروع ہو چکی ہے، 40 ملین جو زیارت کر رہے ہیں خالی 40 میں، ہر ایک کو اس کی زیارت کا ثواب ملے گا، اور سب کی زیارت کا ٹوٹل ثواب اس لیے جابر کو ملے گا کہ کربلا کا پہلا زائر جابر ابن عبداللہ۔ لاسٹ ایئر 34 ملین گئے 40 میں، سب کا ثواب جابر کے نامہ اعمال میں۔ اور سال میں جو دوسروں موقع پہ لوگ جاتے ہیں، جابر کربلا کا پہلا زائر ہے، سجاد بھی کربلا کا پہلا زائر نہیں ہے، پہلے جابر آئے، 5 منٹ کے بعد سجاد کربلا میں پہنچے۔ اگر نیکی کا سلسلہ قائم ہوتا ہے تو اتنا ثواب اور اتنا ثواب ملتا۔ تو چلے مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی، اور وہ یہ کہ المہندی یہ پروگرام چلانے کے لیے ایام ازا کے بھی، پورے سال کے بھی، اور بھی کوئی بلڈنگ پروجیکٹ اور بھی کیا ہوگا، ان کو بھی ضرورت، اس نے $1 دیا ہوگا، جب تک کہ یہ باقی رہے گا ثواب ملے گا۔ آج بھی شاید یہاں کی انتظامیہ آپ حضرات سے کوئی ریکویسٹ کرنے والی ہے، مصائب کا وقت آ گیا، میں 2 منٹ کے لیے ان کو مائک دیتا ہوں، یہاں سے کچھ خطاب کریں گے، پھر میرا وفا لے لے۔ جو نیکی کے کسی سلسلے کو شروع کرتا سارا ثواب اس کے لیے، اور جو گناہ کے کسی سلسلے کو شروع کرتا سارا عذاب اس کے لیے۔ من سنّا سنتاً حسنہ فلہ اجرہا، اس نے اسلام میں ایک اچھا طریقہ قائم کیا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری 40 ملین زائرین کا ثواب ایک اکیلے اس انسان کو مل رہا، مگر جب جابر کا تذکرہ ہوگا، کیونکہ تولا تبرہ اسلام میں دونوں چیزیں، تو ایک دوسری بات بھی سن لیجئے، گرچہ آج کل اس کی ضرورت نہیں،
اب تو ماشاءاللہ مجمع کو یہ والی تاریخی حقیقت بتانے کی ضرورت نہیں رہی، ایک زمانے میں تھی، اور وہ یہ ہے کہ پہلا آدمی جس نے اسلام میں داڑھی شیو کی وہ یزید کا باپ حاکم شام تھا۔ ہر داڑھی شیو کرنے والے کو جو گناہ ملے گا وہ سب ملا کے اس شخص کے نام اعمال میں درج ہوگا جو اسلام میں اس شر والے طریقے کو لے کے آیا۔ لیکن میں اس کے لیے وہ جملہ نہیں کہوں گا جو جابر کے لیے کہا کہ جابر سے ثواب نہیں سنبھل رہا، میں اس سے یہ نہیں کہوں گا کہ اس سے عذاب نہیں سنبھل رہا۔ اس کے جو دوسرے گناہ ایسے کہ کوئی میچ ہی نہیں ہے باقی عام گناہوں کے مقابلے میں، یزید کو اسلام پہ مسلط کرنے والا، اہل بیت کی دشمنی کی بنیادیں رکھنے والا، حتیٰ دنیا کے سامنے یہ کہنے والے بنو عباس کہ ہمارا بنو امیہ سے سخت ترین اختلاف ہے، ہم ان کا خاتمہ کریں گے۔ لیکن جب ان کو اقتدار ملا تو آج کی رات اس مظلوم و بےکس کی شہادت کی رات بن گئی جو اپنے وطن سے سینکڑوں نہیں ہزاروں میل دور، جو اپنے گھر والوں سے الگ اور تن تنہا، مگر فوری سبب کیا ہوا؟ میں نے آج معذرت کر لی کہ کچھ ایسی اہم باتیں آج کی تقریر میں آ گئی کہ آٹھویں امام کے حالات پر جو میں کہنا چاہ رہا تھا میرا دل تشفی نہیں ہوئی، وہ باتیں اب کل ہوں گی۔ لیکن شہادت کے مجلس آج فوری کیا واقعہ بنا؟ کل کی مجلس کے آخر میں جو کل گزر گئی، غسل کے کچھ مسئلے آ گئے، کوئی مسئلہ میں نے بتایا نہیں تھا، لیکن ایک بات آ گئی، کسی نے مجھ سے نہیں کہا لیکن ذہن میں آیا خیال شاید کہ یہ جو فقہی مسئلے چھوٹے بچوں کو گھر میں بیٹھ کر بتائے جاتے ہیں، یہ اتنے بڑے ممبر کے اتنے بڑے مجمع میں یہ بتانے کی کیا ضرورت؟ میں بھی کہہ رہا تھا کہ یہ فورم صحیح نہیں، اس لیے مسئلہ نہیں بتایا۔ لیکن آٹھویں امام کی شہادت کا سبب کیا واقعہ بنے؟ دو واقعہ بنے نا۔ پہلا واقعہ وضو کی غلطی، مامون وضو کر رہا اور امام وہاں آئے، وضو بھائی لوگوں کی گردنیں کاٹ رہا، گھروں کو اجاڑ رہا، بستیوں پہ ظلم کر رہا، لوگوں کے مال چھین رہا، اور امام بولے تو سمجھ میں آتا کیا وضو؟ ایک عام مومن کو وضو خانے میں ٹوک کے دیکھ لیجئے، ایسا اس طرح ٹوکنا نہیں ہے ایک عام مومن کو۔ لیکن ظالموں دیکھا مامون بیٹھا اور غلام اس کو وضو کروا رہا۔ کچھ لاٹ صاحب کے بچے ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ پانی بھی ڈال رہا ہے غلام اور ہاتھ بھی پھیر رہا۔ امام نے کہا لا تشرک میں عبادت رب کا احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو اپنا شریک نہ بنا، یہ وضو غلط ہے تیرا۔ اپنے غلام کے سامنے ایسی بات، دل میں یہ خیال آ گیا کہ یہ تو وہ ہیں کہ میں نے بولا کہ ان کو اتنی عزت دی اور یہ ادنا غلاموں کے سامنے مجھے ذلیل کر رہے ہیں۔ اور پھر جب وہ سید چوری کے الزام میں، ایک سید چوری کے الزام میں گرفتار کر کے پیش کیا گیا اور مامون نے کہا کہ تو رسول زیادہ ہو کے چوری کر رہا، میں تجھے سزا دوں گا۔ کہا تو مجھے سزا دے نہیں سکتا، تو میرا غلام ہے، غلام آقا کو سزا نہیں دے سکتے۔ میں کہاں سے تیرا غلام؟ میں بادشاہ خلیفہ۔ کہا تجھے پتا ہے ہارون نے تیری ماں کو بیت المال کے پیسے سے خریدا تھا، وہ ایک کنیز بھی تھی اور بیت المال کے پیسے سے خریدی گئی۔ بیت المال میرا حق ہے تمام مسلمانوں کا، تو ہمارا غلام ہے۔ فیض و غضب کے عالم میں آٹھویں امام کی جانب مڑا، فرزند رسول آپ کے خاندان کا ہے، یہ اپنے آپ کو سید کہہ رہا۔ امام نے کہا لیکن بات بالکل صحیح کہہ رہا، تو ہم سب کا غلام ہے کیونکہ تیری ماں اس پیسے سے خریدی گئی ہے جو بیت المال تمام مسلمانوں کا حق۔ ہرے دربار میں کبھی غلام کے سامنے مجھے ذلیل کر رہے ہیں،
کبھی میرے درباریوں کے سامنے ذلیل کر رہے ہیں. انہیں تو میرا احسان ماننا چاہیے کہ میں نے ان کو اتنا بڑا رتبہ دیا. اب آپ کہیں گے کہ بہرحال وہ امام تھے، لیکن میں نے مرجعیت کے حوالے سے واقعات دیکھے. $200 کیا آپ بھجوا دیں گے آقا سیستانی کو خمس میں؟ ایسا لگے گا ان کی 7 پشتوں پہ آپ نے احسان کر دیا. انہیں اطلاع ملے کہ آپ زیارت کے لیے آئے ہیں، وہ اپنے گھر سے نکل کے آپ کو بغداد ایئرپورٹ پہ آ کر ریسیو کرے اور آپ کے ہاتھ کو بوسا دیں. ہاں تم نے پچھلے سال $200 خمس کے بھجوائے تھے. ٹھیک ہے، مرجع اپنی جگہ، امام اپنی جگہ، لیکن بیماریاں اسی طرح سے بڑا کرتی ہے. یہی چیز ختم بات سبب بنے گی. 8ویں امام کی امامت مخالفت سے شروع ہوئی، یہی چیز سبب بنے گی کہ جب زمانے کے امام آئیں گے تو ان کے اپنے شیعہ ان کے خلاف تلوار نکال لیں گے. ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوں گی. اب وہ بات کی بات کیا وہ ایکسپیکٹیشن؟ مامون نے دل میں عہد کر لیا، اب مجھے ان امام کو زندہ نہیں رہنے دینا. یہ اب میرے کام نہیں آ رہے، یہ تو الٹا اس کے جملے ہیں میرے لیے بوجھ بن گئے، قدم قدم پہ ٹوک رہے ہیں. چنانچہ پھر آج کی رات آ گئی. 16 ذی الحجہ 3 روایتیں ہیں 8ویں امام کی شہادت کے حوالے سے. 23rd of ذی قعدہ، 29th of صفر، 17th of صفر. 16 کا دن تھا جو ابھی گزرا. مامون کے محل سے پیغام آیا، فرزند رسول آج رات کو کھانے کے بعد آپ میرے یہاں تشریف لائیے. سورج ڈوبا، مغرب عشاء کی نماز ہو گئی، رات کے کھانے کھا لیے گئے، اور میرا 8واں امام اپنے گھر سے مامون کے محل کی جانب چلا، مگر غلام سے کہہ گئے دیکھو میں جا رہا ہوں، جب میں واپس آؤں گا مجھ سے کوئی بات نہ کرے، میرے کمرے کا دروازہ نہ کھولنا، کچھ بھی ہوتا رہے، اور جیسی بھی میری حالت ہو مجھے سہارا بھی نہ دینا. غلام تو سمجھ ہی نہیں پا رہا کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام. مامون کے محل میں پہنچے، دسترخوان بچھا ہے، انگور رکھے. فرزند رسول اس موسم کا تازہ پھلایا ہے، میرا دل چاہا کہ یہ تحفہ اور ہدیہ تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. امام نے فرمایا جنت کے انگور دنیا کے انگوروں سے زیادہ لذیذ اور بہتر. ایک دم کہا فرزند رسول آپ کے جملے سے ذرا سا طنز جھلک رہا ہے کہ شاید آپ مجھ پہ کوئی شک کر رہے ہیں. پہلے میں انگور لیتا ہوں، اور یہ وہ انگور تھے جس میں آدھوں میں زہر ملا تھا اور آدھے سادے تھے. معلوم ہے اسے اپنے سامنے والا امام کے سامنے. امام نے مامون نے 2 دانے چکھے، امام معصوم نے 2 دانے ہاتھ میں تو لیے، مگر وہ دعا پڑھی جو کھانا کھانے کی دعا ہے ہی نہیں. یہاں سے میری مجلس شروع، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کھانا کھانے کی دعا نہیں، رضاً بقضائک و تسلیما لامرک. خدا بندہ جو تیرا فیصلہ ہے اس کے آگے میرا سر چھکا. 2 انگور نوش کی اور کھڑے ہو. ماموں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو آپ سے بہت باتیں کرنا. کہا وہاں جا رہا ہوں جہاں تم مجھے بھیجنا چاہتا. اب وہ امام کا غلام ابو السلط کہتا ہے میں نے دیکھا بہت جلدی امام واپس آ گئے، مگر لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، چہرہ نیلا پڑتا چلا جا رہا، ایسا لگ رہا ہے کہ امام سے چلا بھی نہیں جا رہا. دل چاہا کہ آگے بڑھ کے سہارا دو. یاد آ گیا، امام اپنے کمرے میں گئے اور کمرہ بند ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے کچھ ایسی آوازیں آنے لگے جیسے یہاں کوئی اور بھی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد کسی کے رونے کی آواز آئی. اب مجھ سے برداشت نہ ہوا. 8ویں امام نے کہا تھا میرے کمرے کا دروازہ مت کھولنا، مجھ سے برداشت نہ ہوا. امام تو اکیلے تھے کمرے میں.
میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ ایک نوجوان امام کے سرانے بیٹھا رو رہا، مگر امام اس وقت اپنے لباس میں نہیں ہے، امام کفن میں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے امام کو کفن دیا۔ میں نے گھبرا کے پوچھا، اے نوجوان تو ہے کون؟ بند کمرے میں کہاں سے آ گیا؟ کہا کہ اے بابا کے غلام، اب میں تیرا اس زمانے کا امام ہوں اور میں اسی کا یتیم ہوں، بہت دور مدینے سے چل کے آیا ہوں۔ امام کو غسل و کفن امام ہی تو دیتا ہے نا، یہ الگ بات ہے کہ کبھی شہید ہونے والا مرف میں ہو، غسل دینے والا مدینے میں ہو تو وہاں سے آتا، اور کبھی شہید ہونے والا خیمے کے باہر ہو اور غسل دینے والا خیمے کے اندر ہو اور وہاں سے بھی اس کو غسل کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور پھر نویں امام نے کہا، اب میں تیرا امام ہوں، جا کے مامون کو بتا دے اور میرے بابا کا جنازہ وہاں لے جا کے دفن کرنا۔ بس ایک بار نویں امام بابا کے سرانے آ کے بیٹھے، بابا کا ماتم کیا، غلام کو بھجوا دیا۔ مگر یہ نویں امام کا ماتم آج کا ماتم نہیں ہے، 2 سال پہلے نویں امام نے ماتم شروع کر دیا۔ جب 8واں امام 2 سال پہلے مدینے سے مامون کی دعوت پہ چل رہا تھا تو 8ویں امام نے جا کے نانا کی قبر کا طواف کیا، الوداعی سلام پڑھا، باہر آئے تو کیا دیکھا؟ زمین پر نواں امام بیٹھا ہے، امامہ اتار کے رکھا ہے، مٹی اٹھا کے اپنے بالوں پہ ڈال رہے ہیں۔ 8ویں امام نے کہا، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا، بابا جس بچے کو اپنی یتیمی کا یقین ہو جائے وہ سر پہ خاک نہ ڈالے تو کیا کرے؟ یہ اہل بیت کا گھرانہ، جب یتیمی کا یقین ہو جاتا ہے تو ایک امام زمین پر بیٹھ کر امامہ اتار کے سر کے بالوں میں مٹی ڈالتا ہے، اور دوسرا اہل بیت کا گھرانہ ہے، دوسرا چلے کربلا میں عصر عاشور حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے، مقتل کی جانب جانا چاہ رہے، ذوالجناح ایک قدم چل کے رک گیا۔ حسین نے دوبارہ کوشش کی، جب تیسری مرتبہ بھی ذوالجناح آگے نہ بڑھا، حسین نے کہا، اے میرے سواری کے جانور، مجھے پتا ہے تو بڑا تھکا ہے، بھئی کربلا میں سب سے زیادہ کون تھکا؟ یا آقا حسین یا حسین کا ذوالجناح؟ ہر شہید اپنی شہادت تک مصروف رہا، پھر دنیا سے چلا گیا۔ حسین کربلا کا پہلا لاشا اٹھایا اور وہاں سے آخری لاشے تک بار بار مقتل جاتے ہیں، بار بار مقتل سے آتے ہیں۔ ذوالجناح بھی بار بار آقا کے ساتھ مقتل جاتا ہے، بار بار آتا ہے، بہت تھک گیا ہے۔ حسین نے کہا، ذوالجناح یہ تجھے آخری زحمت دے رہا ہوں، بلکہ میں ہوتا تو کہتا کہ ذوالجناح یہ آخری زحمت بھی آدھی دی جا رہی ہے، اب تک حسین کو لے کر گیا، لے کر آیا، اب خالی حسین جائے گا، واپسی کے لیے تجھے زحمت نہیں دے گا۔ مگر حسین کا جملہ سننے کے بعد بھی ذوالجناح آگے نہ بڑھا۔ حسین کہہ رہے آخری زحمت دے رہا ہوں، ذوالجناح آگے نہ بڑھا۔ ہاں، پہلے تو سر اٹھایا، حسین نے دیکھا گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو ٹپک ٹپک کے گر رہے، اور پھر ذوالجناح نے جھک کے زمین کربلا کو دیکھا، حسین کی نگاہ پڑی، ننھی سکینہ ذوالجناح کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہے اور کہہ رہی ہے، اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، ارے سکینہ کو یتیم نہ کر۔ ذوالجناح کیا کرے؟ آقا حسین کی بات مانے یا حسین کی جان سکینہ کی بات مانے؟ حسین ذوالجناح سے اترے، نواں امام مٹی پر بیٹھا ہے، سر پہ خاک ڈال رہا، بابا جس بیٹے کو اپنی یتیمی کا یقین ہو جائے، اور یہاں ننھی سکینہ ذوالجناح کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہے۔ حسین اترے، ذوالجناح سے اترے، سکینہ کو گود میں لیا اور ایک جملہ کہا، سکینہ بیٹی مجھے مقتل میں جانے دے۔
سکینہ نے کہا نہیں بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، جو صبح سے گیا ہے واپس پلٹ کے نہیں آیا۔ حسین نے کہا سکینہ دیکھ تیرے ہونٹ کتنے سوکھ چکے ہیں، مجھے جانے دے، شاید میں تیرے لیے پانی لے کے آ جاؤں۔ صبح سے پانی مانگنے والی بچی تڑپ کے کہتی ہے نہیں بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، یہی کہہ کر میرا چچا باز گیا تھا، پانی بھی نہیں آیا، میرا چچا بھی نہیں آیا۔ کائنات کے مشکل کشا کا نام ہے علی، علی کا مشکل کشا کون ہے؟ وہ وہی میدان کربلا میں حسین کی مدد کو آیا۔ ایک بات حسین کی سمجھ میں نہیں آ رہا سکینہ کو کیسے راضی کرے، کہتی ہے بابا میں آپ کو مقتل میں نہ جانے دوں گی، مگر باپ کی گود ملی، بچی کی آنکھ لگ گئی، پوری رات جاگی۔ شب عاشور تو آپ بھی جاگتے ہیں نا، ننھی سکینہ پوری رات جاگی، عاشور کا پورا دن ننھی سکینہ جاگی ہے۔ اب جو باپ کے سینے کی گرمی ملی تو باپ کی آغوش میں بچی کی آنکھ لگ گئی، سکینہ سوئی، اور سوئی کیا اٹھ گئی۔ بابا ذرا اپنی گودی سے اتاریں، حسین نے سکینہ کو اتار دیا۔ سکینہ نے کہا اچھا جائیے بابا خدا حافظ۔ حسین امام وقت امام زمانہ حیران ہو گئے، سکینہ ابھی روک رہی تھی، ابھی جانے کی بات کر رہی ہے۔ کہا بابا جیسے ہی میری آنکھ لگی خواب میں میری دادی فاطمہ زہرا آ رہی ہیں، کہہ رہی ہے سکینہ میرے حسین کا راستہ نہ روک، وہ وقت آ گیا جس کے لیے میں نے گرمیوں میں چکیاں پیس پیس کے اپنے لال کو پالا۔ جائیے بابا خدا حافظ۔ ادھر حسین چلے، یہاں 8واں امام رخصت ہوا، جنازہ بڑی شان سے اٹھا، مامون بھی آیا، ارے تابوت چلا، مشہد مقدس پہنچا، بھئی یہ تابوت کو میں نے دیکھا، مجھے کربلا کا لاشا یاد آ گیا، ہائے ایک جنازہ کربلا کی جلتی ریتی پہ پڑا ہے، کوئی نہیں جو آ کے حسین کے لاشے کو اٹھائے۔ وہ 8ویں امام کا تابوت آیا، اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے تابوت کو کندھا دے۔